لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 3 تاریخ 22 جون 2020۔ سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے، میری پہلی بیوی سے اولاد 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اہلیہ فوت ہو چکی ہے، اس کی ملکیت وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دوسرا حصہ، پہلی بیوی کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے میرا نکاح ہو گیا، دوسری بیوی سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی عمر بالترتیب 7، 15 اور 18 سال ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور چھٹی کے بعد آٹے کی چکی پر تعاون کرتے ہیں۔ بڑا بیٹا بعض اوقات اور کبھی کبھار اس سے چھوٹے والا دہاڑی وغیرہ کر لیتا ہے۔ پہلی بیوی سے بڑے بیٹے کو میں نے قرض وغیرہ پکڑ کر سعودی عرب بھجوایا، لیکن 1 سال کے بعد وہ واپس آ گیا۔ دوبارہ قرض وغیرہ لے کر عراق بھجوایا، جہاں 1.5 سال رہنے کے بعد واپس آ گیا۔ جو اس کی بساط میں تھا بھیجتا رہا، ہم گھر سے اکٹھے تھے، یعنی مال کی آمد و رفت مشترکہ تھی۔ اب وہ بیٹا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میرا مال دیں، میں نے بہت پیسے آپ کو بھیجے ہیں۔ میں نے کہا کمائی اور خرچ مشترک رہا ہے، لہٰذا آپ کا جو حصہ شرعاً بنتا ہے دینے کو تیار ہوں۔ حسب شریعت محمدی میری رہنمائی فرمائیں کہ میں اس بیٹے کو کیا یا کتنا حصہ دوں، جبکہ میرے دوسرے بیٹے بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ محمد افضل ولد غلام محمد، چنیوٹ۔ جواب: الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سوال کا پہلا حصہ جو ہے کہ بیوی کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کا جواب یہ ہے، بیٹوں کی موجودگی میں بیوی کی وراثت سے خامند کو 4تھا حصہ ملے گا۔ قال تعالی: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ اگر بیویوں کی اولاد ہو تو تمہیں 4تھا حصہ ملے گا۔ اس آیت کے پیش نظر خامند کو 4تھا حصہ ملے گا، جبکہ باقی سارا مال اولاد کے لیے ہوگا، اور اس کی تقسیم یہ ہوگی کہ بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، جبکہ بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رہنمائی کرتا ہے کہ اولاد کو وراثت دو، بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر، لہٰذا مذکورہ صورت میں سہولت کی خاطر مال کو 20 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 5 حصے شوہر کے، 6 ایک بیٹے کے، 6 دوسرے کے بیٹے کے اور 3 بیٹی کے لیے۔ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب یہ ہے، بیٹا اگر باپ کو وضاحت کر دیتا کہ اس نے جو مال دیا وہ بطور امانت کے ہے تو ایسی صورت میں اس کا مطالبہ کسی حد تک درست تھا، لیکن اگر آمد و رفت اور خرچ وغیرہ سب مشترکہ تھا، جیسا کہ مشرقی روایات میں ہوتا ہے کہ پہلے باپ کمائی کر کے بیٹوں کو پالتا ہے، پھر بیٹے باپ کو کما کر لا کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بیٹا شرعی طور پر مال کا مطالبہ کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اس کا باپ اس کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انت ومالک لوالدک، ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3530۔ ترجمہ: تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، لہٰذا تم اپنی اولاد کی کمائی سے کھا لیا کرو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: انت ومالک لابیک، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2291۔ اہل علم کے ہاں یہ بحث تو موجود ہے کہ باپ بیٹے کے مال میں اپنے مال کی طرح حق ملکیت و تصرف رکھتا ہے کہ نہیں۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ باپ بقدر حاجت و ضرورت بیٹے کے مال کو استعمال کر لے تو بیٹا اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔
ہاں، باپ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بیٹے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا کسی ایک بیٹے کا مال ہتھیا کر دیگر کو نوازتا رہے۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ مذکورہ حدیث میں اجتاح یعنی مال ہتھیانے اور ہڑپ کرنے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے اس عمل کی تصویب فرمائی ہے، تو کیا باپ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم برقرار رکھیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے مال سے بقدر حاجت و ضرورت خرچ کرتا تھا اور بیٹا اسی خرچے کو ہتھیانا اور ہڑپ کرنا سمجھتا ہوگا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ سوچ درست نہیں، در حقیقت تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے حلال ہے اور وہ تجھے اور تیرے مال کو بقدر حاجت و ضرورت ویسے ہی استعمال کر سکتا ہے جس طرح اسے اپنے نفس اور مال میں تصرف حاصل ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اذا احتاج الى مالک اخذ منک قدر الحاجۃ كما يأخذ من مال نفسه فأما أن يكون أراد به إباحة ماله حتى يجتاحه ويأتي عليه فلا أعلم أحدا ذهب إليه۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ باپ بقدر حاجت و ضرورت بیٹے کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، بیٹے کے مال کو ہتھیانا یا برباد کرنا۔ حدیث کا یہ معنی کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو ذکر کر کے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اولاد پر والدین کی ضروریات و مصاریف کو پورا کرنا واجب و ضروری ہے۔ یاد رہے کہ باپ کی ذمہ داری اولاد کی پرورش اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی بیٹا دودھ پیتا ہے تو اس کے دودھ کا بندوبست باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں۔ ضروریات میں مساوات کرنا بھی فرض نہیں، البتہ اگر بطور ہدیہ اور تحفے کے کچھ دیا جائے تو اس میں مساوات ضروری ہے اور اس میں مذکر و مؤنث کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے انہیں ایک غلام ہدیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، آپ کی اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا ان سب کو بھی یہ تحفہ دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یا تو سب کو دیں یا پھر اس کو بھی واپس کریں، لہٰذا نعمان رضی اللہ عنہ سے وہ تحفہ واپس لے لیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2650۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بیٹا باپ سے 3 میں سے ایک صورت میں مال لے سکتا ہے۔ بیٹے کی پڑھائی لکھائی یا روزمرہ ضرورت ہو، اس پر باپ حسب ضرورت و استطاعت خرچ کرے گا۔ باپ تحفہ دے لیکن اس میں سب اولاد میں برابری ضروری ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیٹے نے باپ کے پاس امانت رکھوائی ہو۔ صورت مسئلہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں، لہٰذا بیٹے کا مطالبہ بھی درست نہیں اور باپ کا اسے الگ سے پیسے دینا بھی جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ۔